economy, fix the leaders, then public is gonna get fixed by itself. I think it's a very disgrace. I think the public of Pakistan should get up and actually fight for their right and be a democratic state and go ahead and vote these people out and vote in real people that will do real changes. دیکھیں ہم بولڈ اسٹیپ صرف اس صورت میں دکھا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہوں، لیکن ہم اس وقت ساورن اسٹیٹ نہیں ہیں. کہ ہم سب 17 کروڑ لوگ کرپٹ ہیں. ہمیں کرپٹ لوگ چاہیے، ہمیں کرپٹ ریپرزینٹیٹیوز بھی چاہیے. ہوپ نظر فی الوقت تو نہیں آتی ہے unless we have a change in leadership. چینج کی میں بات کرتا ہوں. آپ خدا کے لیے لوگوں میں یہ سمجھ آ چکی ہے. صرف بات یہ ہے کہ وہ جگانے والی بات ہے. چیف جسٹس کا معاملہ ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دن لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، یہ جو فیک ڈگری والے لوگ ہیں، اس قسم کے 2 نمبر لوگ آنے ہی آگے بند ہو جائے. نہ صرف یہ بلکہ جو اپنے نواسوں کو، پوتوں کو، بھتیجوں کو، یہ جو سیاسی داؤ پیچ لگانے والے لوگ ہیں، پھر نئے چہرے تب سامنے آئیں گے. پھر آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یار کرنا کیا ہے. آگے بات دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا یہ باغیچہ، اس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا. اس کو بچانا جان مصیبت میں ڈال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. دنیا کی سیاست کے عجب رنگ ہے نیارے، چلنا ہے مگر تم کو تو قرآن کے سہارے. دنیا کی جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ نے دیکھا اس کلپ سے صرف آپ کو ایک چیز ثابت ہوئی ہوگی کہ کتنی نیگیٹیوٹی کا زہر پھیل چکا ہے ہمارے قوم کے اندر. آپ نے دیکھا کہ اس میں نوجوان بھی تھے، میچیور لوگ بھی تھے، بزرگ لوگ بھی تھے. اس میں ہمارے ملک کے سو کالڈ مشہور جرنلسٹ بھی تھے، اینکر بھی تھے. اور انہوں نے کیا کہا؟ اگر اس پوری کلپ کے اندر آپ دیکھیں تو ایک چیز بڑی واضح تھی کہ اب یہ جو ینگسٹر جو امریکہ میں ہیں، جن میں سے اکثر تو شاید پاکستان گئے بھی نہیں ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کرپٹ، پاکستان میں کرپشن ہے. یعنی کرپشن کا جو ایک فوبیا بنا دیا گیا. یار ایسا کیا کرپٹ ہے پاکستان میں؟ ایسی کیا چیز پاکستان میں ہو رہی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی؟ ایک پاکستان ابھرتا ہوا ملک ہے، ہمیں تیزی سے ترقی کرنی ہے، ہمیں تیزی کے ساتھ دنیا کے ساتھ قدم پہ قدم ملانا ہے. ہم نیوکلیئر پاور بن گئے، ہم دنیا میں بہترین سائنٹسٹ پروڈیوس کر لیے، دنیا میں ہم نے اپنی جو بلڈنگز ہیں وہ کتنی اچھی بنا لی، میڈیا کتنا ہم نے اسٹرانگ کر دیا. کیا ہم نے برا کیا؟ لیکن آپ یہ دیکھو کہ مطلب پاکستان کا اتنا امیج خراب کر دیا اس میڈیا نے، ہمارے میڈیا نے خود نادانی میں، کہ یہاں بسنے والے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کرپشن ہے. ہم اتنا زیادہ کشکول کے بارے میں بات کر چکے کہ اب لگتا ہے کہ سوائے کشکول کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ ان کو پیسے بھیج دینے چاہیے. آپ نے دیکھا جرنلسٹ، ہمارے مشہور زمانہ جرنلسٹ فرما رہے ہیں کہ پاکستان سوورن کنٹری ہی نہیں ہے. ایک اور صاحب فرما رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو بہت مشہور اینکر اور مشہور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم 18 کروڑ لوگ جو ہیں سب کے سب کرپٹ ہیں، اس لیے ہمیں سب کرپٹ لیڈر چاہیے، ہمیں تو کرپشن سوٹ کرتی ہے. اللہ خدا را سوچیں، مطلب کہتے ہیں نا آسمان پر تھوکو گے تو کس پر تھوک آئے گا. کتنے فخر کے ساتھ ہم، مطلب آپ سوچیں ایک مشہور زمانہ اپنے آپ کو جو سارا دن 24 گھنٹے چینلز پہ بیٹھے ہوئے منسٹر وزیروں کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ملک سوورن ہی نہیں ہے. شیم آن یو. اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. جس ملک نے ان کو آج کروڑ پتی بنا دیا، مجھے یقین ہے یہ سارے اینکر ٹکے ٹکے میں پھر رہے ہوتے تھے بیچارے،
کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اخبار کے لیے لکھتے لکھتے بڑے ہو جاتے تھے. ان کی آنکھیں ان لوگوں کی بیچاروں کی جو تھیں وہ چشمے لگ کے نابینا ہو جاتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ان کو, اس ملک میں, اس اسٹرانگ اور اس دنیا کے بہترین ابھرتے ہوئے ملک میں ان کو آج انہوں نے, اللہ نے اتنی ترقی دیا. وہ کہتے ہیں یہ ملک سوورن نہیں ہے, یہ ملک 18 کروڑ عوام کرپٹ ہے. لعنت ہے, کرپٹ صرف آپ چند لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے لیے پوری قوم کو جھوٹ بول کے اس قوم کا morale ڈاؤن کرتے ہیں آپ لوگ. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر بہت جلدی عزت دے دی شاید جس کے آپ اہل نہیں تھے, تو آپ کی چھلک رہی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہو رہی, آپ کے اندر سما نہیں پا رہی. میں نے یہی سیکھا ہے کہ یہ جو چھلک رہی ہوتی ہیں چیزیں, ان کا ظرف بڑا نہیں ہوتا, کیپیسٹی نہیں ہوتی نا ان کے اندر سنبھالنے کی اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کسی کو اگر راتوں رات عزت دے دے تو اس سے سنبھالی نہیں جاتی وہ عزت. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, جو بردبار لوگ ہوتے ہیں, جو میچور لوگ ہوتے ہیں, وہ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں, وہ ایک لفظ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. اور جب آپ میڈیا کے چیمپئن بننے والے لوگ, جب آپ اپنے ملک کو سوورن نہیں کہتے ہیں, جب آپ میڈیا پہ, اور وہ بھی پاکستان سے کال لی گئی اور یہاں امریکہ میں کال اکثر لی جا رہی ہے, اور پاکستان سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. میرے بھائی 18 کروڑ تو نہیں ہے, یہ شاید 1800 ہوں گے, یا شاید اب آپ لوگوں کی باتیں سن کے 18 لاکھ آپ کے ہمنوا بن گئے ہوں گے, لیکن 18 کروڑ کرپٹ نہیں ہے. میرے ملک میں کوئی کرپٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی نیگیٹو انرجی ہے جس نے میرے ملک کو بدنام کر دیا ہے کہ آج کوئی میرے ملک کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ لوگ اپنے ملک کے وزیروں کے اوپر, صدر کے اوپر, سب کے اوپر, یار ایک شخص کرپٹ ہے اس کو آپ جیل میں لے جاؤ نا, جیل میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو, اس کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے ہو. جب کوئی آپ کے اوپر قدغن لگائے, جب آپ کو برا کہنے سے روکے تو آپ کے رونا شروع کر دیتے ہو کہ جی چینل بند ہو گیا. بھائی چینل کو ہونے ہی نہیں چاہیے ایسے چینل کو جو ملک کے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہو, جو ملک کے لوگوں کا حوصلہ پست کر رہا ہو. یہ سارے چینل آج کل کیا کر رہے ہیں پاکستان میں, سوائے ان کے سامنے پاس ایک ہی چیز ہے کہ جی کیا ہوگا, دیکھیں جی صدر کچھ نہیں کر رہا ہے, او جی وزیر اعظم یہ کر رہا ہے, او جی فلانا وزیر یہ کر رہا ہے, او جی حکومت نہیں کر رہی, او جی نواز شریف نہیں کر رہا, او جی فلانا نہیں کر رہا. یار اس لیے کہ اس طرح کی باتیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام یہ سننا چاہتی ہے. اور یار عوام کو یہ زہر ڈبو دیا ہے آپ نے. خدارا اس سے پہلے کہ آپ لوگوں پر برا ہوتا ہے, ملک تو انشاءاللہ وہیں کا وہیں رہے گا, لیکن یہ قوم انشاءاللہ جب یہ قوم جاگ گئی اور یہ قوم یہ دھول چھنٹی آپ کی جو نیگیٹیوٹی کی ہے, جو آپ پوری دنیا میں ملک کے بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں, جو پوری قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, جس دن یہ قوم جاگ گئی اس دن سب سے پہلے آپ کو پکڑے گی کہ آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی, لوگوں کو غلط بتایا. اگر میڈیا ہمارے پاس ہے, اور جو میں نے پہلے کہا کہ ہمارا میڈیا دنیا کا بہترین میڈیا ہے, سب کچھ ہمارے پاس بہترین ہے, لیکن چند لوگ ہیں مفاد پرست لوگ جو چند سکے کمانے کے لیے. کہاں لے کے جاؤ گے بھائی اس دولت کو؟ یہ دنیا میں کہیں دولت محفوظ نہیں رہتی. بجائے اس کے کہ آج جو ہمارا ملک ہے اس میں ہم کوئی لوگوں کا مورال بڑا کریں. بیچارے لوگ, سوچنے کی بات ہے جس کے بیچارے لوگ ڈوب گئے, مطلب یہ دکھانے سے کہ یہ بھوکے بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں جن کو حکومت کوئی نہیں پوچھ رہی, یہ دیکھیں جی ٹرک کے اوپر بیچارے جانوروں کی طرح سے چھین رہے ہیں, روٹیاں چھین رہے ہیں, جہاز میں سے کیچڑ میں روٹیاں پھینکی جا رہی ہیں, لوگ اٹھا رہے ہیں. مطلب وائی یو کریٹ نیگیٹو انرجی, وائی یو آر اگینسٹ یور اون کنٹری. 14 اگست کے دن بیٹھ کے مطلب ہمیں اپنی سوچ چینج کرنی ہے. خدارا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو میڈیا دے دیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت سے پہلے یہ عزت دے دی ہے, یہ آپ کو دنیا میں مقام دے دیا ہے, تو بھائی آہستہ چلو, بھیڑ چال نہ کرو, لوٹ کھسوٹ میں شامل نہ ہو, کیونکہ آپ کی وجہ سے پوری قوم خراب ہوتی ہے. جب 65 کی وار ہوئی تھی, نور جہاں خندقوں میں جا کے اس نے گانے گائے تھے. کس لیے گئے تھے؟ فرنٹ لائن پہ وہ گئی تھی
She was a great woman. उसने इसलिए तराने गाए थे कि मेरे मुल्क के लोग जागें, स्ट्रांग हो, खड़े हो। उसके तराने सुन के लोग जो थे वो मतलब बमों के आगे, टैंकों के आगे लेट गए थे। और आपकी नेगेटिव बातें सुनकर आपको दुनिया में कुछ नजर नहीं आया कि जरदारी के ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया, बस आपको वही नजर आ गया। That was so important to you to defame your own president. Shame on you all. मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ये मेरे मुल्क के लोग हैं। वो यार किसी ने जाली डिग्रियां बना ली तो यार किसकी डिग्री सही है? क्योंकि आप इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हो कि उसकी वजह से लगता है कि पूरा मुल्क, आपने देखा ये बच्चे कह रहे हैं कि जनाब मुल्क करप्ट है, करप्शन है। किधर करप्शन है यार? हम यकीनन हम लोग भटके हुए लोग हैं। आप ये इस तरह की बातों में लोग आ जाते हैं। इंसान जो होता है वो लीडरशिप का फुकदान, जाहिर बात है जो लीडर है उसको आप बदनाम, जो लीडर आता है उसको बदनाम कर देते हैं। ज़ियाउल-हक बैठा था, उस गरीब की मतलब दुनिया जहान की कीचड़ उसके ऊपर झोंक दी। वो मुशर्रफ आ गया, उसके ऊपर कीचड़ उछाल दी कि जनाब उससे बुरा दुनिया में इंसान ही कोई नहीं है। अयूब खान था, उसके खिलाफ कीचड़ उछाल दिया। मैंने आपको कहा ना, जब पाकिस्तान बना था तो वो लोग जो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, वो लोग जो मुसलमानों के लिए कोई मुल्क नहीं देखना चाहते थे, वो लोग जो मुसलमानों को आज़ाद नहीं देखना चाहते थे, वो लोग जो ये नहीं चाहते थे कि मुल्क आज़ाद हो, मुसलमान आज़ाद हो और मुसलमान अपने आज़ाद वतन में इज्जत के साथ रह सकें, ये उन लोगों की पैदावार हैं, ये उन लोगों की बाकियात हैं जो मोरल डाउन करते हैं, जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जहर उगलते हैं अपने लीडरों के खिलाफ, जो जहर उगलते हैं अपने वजीरों के खिलाफ, उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं, गप लगाते हैं, उनसे उन्हीं से जाके प्लाट लेते हैं। इन सब लोगों के पास प्लाट हैं। ये सारे लोग अपने कितने टैक्स देते हैं ये लोग? ये जो आज सारे जर्नलिस्ट बने बैठे हैं, इनके पास इतनी जायदादें कहां से आ गई? अगर इस मुल्क का साइंटिस्ट है वो बेचारा एक छोटे से घर में रहता है। मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो तो बेचारे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ISPR में मेरे दोस्त काम करते हैं, PCSIR में मेरे दोस्त काम करते हैं, मेरे क्लास फेलोज काम करते हैं, मेरी एज के बंदे बेचारों के पास छोटे छोटे से घर हैं। ये कौन से काबिल लोग आ गए कि जिनके कोठियां और महल हो गए? सिर्फ इसलिए कि ये इनके पास कलम की ताकत है, ये लोगों को वरगला सकते हैं, ये लोगों को किसी के खिलाफ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको वो प्रोफेशन दिया है। और आज मीडिया आ गया, वरना मीडिया ना होता तो ये कहां बैठे होते ये सारे लोग जो कहते हैं कि मेरे मुल्क में सॉवरेनिटी नहीं है, सॉवरेन कंट्री नहीं है मेरा मुल्क, पाकिस्तान इज नॉट ए सॉवरेन कंट्री। ओ यार शर्म करो यार, तुम अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो तुम लोग? आर यू जर्नलिस्ट? तुम तो पाकिस्तानी नहीं हो, तुम तो मुझे एजेंट लगते हो किसी भी एजेंसी के। और जो आदमी बुरा होता है उसकी मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि उसकी बैकग्राउंड खराब होती है, उसके पीछे से जो उसका जो शिजर नसब होता है वो खराब होता है। बाइज्जत आदमी अपनी कौम के लिए खड़ा होता है, अपनी कौम की बात करता है, अपने कौम का मोरल हाई करता है। आज हमारे मुल्क को जहां इतनी बड़ी आफत आई हुई है, उसके लोगों को ये फजूलियात सुनने के लिए नहीं टाइम है। भाई जो कर सकते हो वो करो, पूरी दुनिया के सामने अपना इमेज